بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک مکھی کا واقعہ سناؤں گی کہ اس چھوٹی سی مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے اور دوسرا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ اپنے اس کام کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ تو ہمیں ہر وقت اس کوشش میں رہنی چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری موت کس وقت آ جائے، تو ہر وقت اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ موت کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، ہم نے اس سٹوری میں دو طرح کے آدمی دیکھے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نہیں مانتا تھا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے بت کو نذرانہ چڑھا کے وہ اس کے انتقال ہو گیا اسی وقت اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک یعنی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، مطلب یہ کہ یہ درخت، یہ باغات، یہ آسمان، یہ زمین کسی اور اللہ نے پیدا کیے ہیں، آدھے انسانوں کو کسی اور اللہ نے بنایا ہے، صبح کوئی اور اللہ لے کر آتا ہے، شام کو نعوذ باللہ کوئی اور اللہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں شرک میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، جس طرح کافر کرتے ہیں، ان کی گائیں ان کی اللہ ہوتی ہے، ان کے سورج ہوتے ہیں، وہ آگ کی کوئی پوجا کرتا ہے، کوئی انہوں نے بت بنائے ہوتے ہیں اور وہ خود ہی انہیں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو استغفر اللہ، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پیدا ہوتے ساتھ ہی ہمارے منہ سے پہلا لفظ یہی نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جس طرح بہت سی کنٹریز میں، اسلامک کنٹریز میں ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہم جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ ظلم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جو ہے نا عبادت میں شریک کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، یعنی ایسی چیزوں سے بچو جو تمہیں ہلاک کر دیتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ اس کی مثال آپ ایک اور اس طرح سے بھی لے لیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا خراب ہے، ہم نے اس کو کھایا تو ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ننگے پیر چلے کانٹوں میں تو ہمارے پاؤں سے خون نکل جائے گا اور ہمارے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ تو جس طرح ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، قرآن سے بتایا، حدیث سے بتایا ہے کہ شرک سے بچو، چوری سے بچو، چغل خوریوں سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم یہ تمام گناہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا انجام جہنم ہے، ہمیں یہ طرح سے ناراضگی کا سبب ہے، دنیا میں بھی اس کا عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن ہم پھر بھی وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔